الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے کہ جن کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. کیا کہیں کیا شان و شوکت ہے رسول اللہ کی. کیا کہیں کیا شان و شوکت ہے رسول اللہ کی. کیا بلندی کیسی عظمت ہے رسول اللہ کی. رب ہی جانے کیا فضیلت ہے رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے دیکھنی ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں. بلند آواز سے پڑھیں. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ان کے صدقے ہی تو ہے سب رحمتوں کا سلسلہ. ان کے صدقے ہی تو ہے سب رحمتوں کا سلسلہ. ان سے ہی گلشن کھلا ہے ان سے ہی ہر گل کھلا. ان سے ہی تو آدم و حوا کا زخم دل سلا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں. مل کر پڑھیں. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. نور والے نور سمجھیں خاک والے ان کو خاک. وہ جو چاہیں وہ کریں اللہ کے محبوب پاک. وہ جو چاہیں وہ کریں اللہ کے محبوب پاک.
آسماں بھولا نہیں ہے ان کے انگلی کی وہ دھاگ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے، بلند آواز سے پڑھے نا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کاش یہ دیوانہ پالے ان کے نالین پاک کی دھول، کاش یہ دیوانہ پالے ان کے نالین پاک کی دھول، عطر ہے جن کا پسینہ اور بدن ہے جن کا پھول، عطر ہے جن کا پسینہ اور بدن ہے جن کا پھول، جن کی مدحت میں ہوا ہے پورے قرآن کا نزول، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، کہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو میرے خواجہ، سب کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری مل کر پڑھیں نا، میری زندگی کا سوال ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن
علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے چمنے علی کا نہال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین تحفہ اپنی طرف سے بھیجا ہے قرآن کریم کی شکل میں، اور اس قرآن کے لیے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیا گیا رہتا، اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیا گیا رہتا تو اس کی ہیبت سے، اس کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہاں اس بات کو اور غور کرے کہ اس آیت کے پہلے ایک اور بات رب تعالیٰ نے ہم سے کہی ہے جو بہت ہی غور کرنے لائق ہے، کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان ایک جیسے ہیں، تمام انسان ایک جیسے ہیں۔ رب تعالیٰ سے پوچھے کہ اے میرے مولا، کیا تمام انسان ایک جیسے ہیں؟ تمام کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر میں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں ہو سکتے اصحاب النار جہنم والے، و اصحاب الجنہ اور جنت والے، اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ جنت والے جو ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے فرماتا ہے کہ یہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور پھر قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جسے اگر کسی پہاڑ پہ اتار دیا گیا رہتا تو اس کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ اتنا بڑی امانت جو پہاڑ بھی نہیں سنبھال سکتا، وہ کس پر اتاری گئی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کا مرتبہ کتنا بڑا رکھا ہے۔ اور اسے ہی رب تعالیٰ پھر قرآن کریم میں اور آگے فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ان کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ اور یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ، ایک دن میں، ایک وقت نہیں اتارا۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ یہ قرآن اتارا گیا ہے تو بالکل کیلکولیٹو مینر میں اتارا گیا ہے، ایک اس میں کیلکولیشن جوڑا گیا ہے اور ہر طرف اس میں کیلکولیشنز ہے، تو ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مگر اس طرح کا کیلکولیشن 23 سال کے عرصے میں، اتنا پرسائز کیلکولیشن 23 سال کے عرصے میں کوئی کتاب لکھ کر دکھائے اور اتنا پریسیجن اس میں اتار کر دکھائے، اتنا اتار کر دکھائے کہ جب قرآن چیلنج کے لیے جب رکھا گیا دوسروں کے سامنے کہ کیا تمہارے جتنے بت ہیں اور ان کے جتنے حواری ہیں، آیت پاک کا مفہوم ہے کہ تمہارے جتنے بت ہیں اور ان کے جتنے حواری ہیں، جتنے دوست ہیں، سب مل کر بھی قرآن کریم کی ایک آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ اور جب یہ چیلنج اتارا گیا تو ان کے سامنے کون سی آیت رکھی گئی پتہ ہے آپ کو؟ کتنی بڑی آیت رکھی گئی، اور وہ آیت کو کعبہ شریف کے تخت پہ، کعبہ شریف کے دروازے پر لگا دیا گیا کہ اس جیسی کوئی آیت تم تمام لوگ مل کر
تمام لوگ مل کر اس جیسی کوئی سورہ بنا کر لے آؤ۔ اور وہ سورہ کتنی بڑی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سب سے چھوٹی سورہ، سب سے چھوٹی سورہ، اور اتنا بڑا چیلنج کہ جاؤ، جس کو لے کے آ سکتے ہو لے کے آ جاؤ، جتنے مددگار ہیں ان کو لے کر آ جاؤ، اور اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ مگر کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس جیسی ایک آیت کو بنا کر لا سکے۔ اگر کوئی قرآن کریم پر کسی بھی طرح کا الزام اٹھاتا ہے تو بتاؤ ہم نے اپنے آپ کو کتنا ایکوپڈ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ قرآن ہے، یہ ہمارے لیے کون سی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کی کتاب کس کے لیے ہے؟ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ھدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے تمام ذکر کر دیے ہیں، تمام ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ عظیم زندگی رہی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جب سائنٹسٹ بولتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بگ بینگ ہوا، بگ بینگ ان لوگ کے حساب سے ایسا ہے کہ ایک تمام چیزیں کلسٹر تھی، ایک جمع تھے، اور ایک بہت بڑا بینگ ہوا، اور اس کے بعد تمام چیزیں بکھری، جس میں ایک حاشیہ دنیا بھی تھا، اور اس سے دنیا فارم ہوئی۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اور وہ بھی 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے۔ سائنٹسٹ کو تقریباً 1300 سال لگ گئے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انسان کیسے بنتا ہے، جبکہ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی کر دیا۔ تو انشاءاللہ عظیم اس ٹاپک پر بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ہمیں کس طرح سے تیار ہونا چاہیے لوگوں کے جواب دینے کے لیے۔ مگر ہم نے اس قرآن کریم کو کس لیے رکھ دیا ہے؟ انتظار کرتے کہ ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے، انتظار کرتے ہیں جب مریں گے تو ہم بیٹھیں گے مل کر، اس کے ہاتھ میں ایک پارہ، 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 سب مل کر پڑھتے رہیں گے، اور پھر پڑھ لیں گے، امام صاحب کو بولیں گے اس کے لیے ایصال ثواب کر دو۔ مگر قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے؟ ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے یہ جانا کہ یہ 23 سال میں اترنے والی کتاب میں کتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں چھپا رکھی ہے، کتنی ساری فضیلتیں چھپا رکھی ہے، کتنی ساری حکمتیں چھپا رکھی ہے، کتنے سارے لا چھپا رکھے ہیں، کتنے سارے امر چھپا کے رکھے ہیں، کتنے سارے حکم چھپا کے رکھے ہیں۔ میں نے ایک دن یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایک، جسے ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں نا، ای میل کی زبان میں، پنگ کیا ہے ایمان والوں کو۔ کتنی آیتیں ایسی؟ 89 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستک دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودیت الصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہ ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم نے کبھی اس آیت کا مطلب سمجھا ہے؟ صرف ہم کو اتنا معلوم ہے کہ امام صاحب نے جیسے ہی یہ آیت پڑھے فوراً ہم کو کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ بے شک درود پڑھنا ہے، سرکار کا نام جب بھی سنو تو درود پڑھنا ہے، یہ حکم جب بھی سنو تو درود پڑھنا ہے۔ مگر یہ حکم کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟
اس آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ آیت پڑھنے کے بعد میں نے یہ پڑھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تو کیا یہ میں نے آیت کو پوری طرح سے اللہ کے حکم کو مان لیا؟ یہ آیت سننے کے بعد اگر میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، تو کیا میں نے اس آیت کو پوری طرح سے مانا جنید بھائی؟ نہیں. کیوں نہیں مانا؟ الحمدللہ. ذرا زور کا بولیے نا میرے بھائی. کیونکہ وہ آیت کو ہم نے مکمل طور سے پڑھا ہی نہیں، اور پڑھنے کے بعد ہم یہ درود پڑھ رہے تو بھی ہمارے جنید بھائی کیا کہہ رہے؟ نہیں، پورا حکم تم نے نہیں مانا. حکم نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ صرف درود نہ پڑھو بلکہ درود کے ساتھ سلام بھی پڑھو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تب تم نے حکم کو پورا مانا. تب تم نے حکم کو پورا مانا. اب کوئی یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے حجت مت کرو، اس سے ہماری کوئی حجت نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب درود پڑھو تو صرف درود پڑھو، خوب درود پڑھو، اس کے آگے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہو تو نے صحیح کہا. اب تم کہو گے کہ بھائی ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ تم نے درود پڑھا اور سلام نہیں پڑھا تو حکم کو پورا نہیں مانا، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہو کہ تو نے صحیح کہا. تو بھائی یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، اے ایمان والو. تو جو یہ پوری آیت کو نہیں مانتا ہے تو وہ خود اپنا ٹھکانہ دیکھ لے، خود اپنا ٹھکانہ دیکھ لے کہ ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے. اب ہم اس قرآن کریم کو ٹٹولے، اس میں دیکھیں، اس میں جھانکے تو صحیح کہ 23 برس میں یہ جو قرآن اترا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے خزینے بھیجے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس میں دماغ لگائے تو اس طرح سے دماغ لگا سکتا ہے کیا کہ 23 برس میں آیتیں اترتی ہے. اس میں یہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ جتنی بار قرآن کریم میں مرد آئے اتنی بار ہی عورت آئے. 24 مرتبہ رجل کا تذکرہ ہے، 24 مرتبہ نساء کا تذکرہ ہے. جتنی بار آدمی کو پکارا گیا اتنی بار ہی ایک عورت کو بھی پکارا گیا. یہ 23 برس میں. اب بتاؤ اتنا کیلکولیشن کون کرے، کس طرح سے کرے؟ ہم ذرا دماغ لگائیں، ہم ذرا سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حیات لفظ 145 مرتبہ استعمال کیا ہے. حیات لفظ کتنی بار استعمال کیا؟ 145 مرتبہ. اور حیات کا اپوزٹ کیا ہے؟ موت. بتاؤ موت کا تذکرہ کتنی بار کیا ہے؟ 145 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 145 مرتبہ. 145 مرتبہ حیات بھی ہے، 145 مرتبہ موت کا بھی تذکرہ ہے. 23 برس میں کون سا آدمی یہ دماغ چلا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ رب تعالیٰ ہے جس نے اپنی حکمتیں قرآن کریم میں چھپا رکھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ جو 114 سورہ میں مشتمل کتاب ہے، اس میں رب تعالیٰ نے کئی ساری ایسی باتیں رکھی ہے جو ہمارے سمجھ کے بالکل باہر ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ 115 مرتبہ. 115 مرتبہ.
23 سال میں اتری ہوئی کتاب میں دنیا کا تذکرہ 115 مرتبہ ہے۔ اب دنیا میں جب ہم رہ لیے تب ہمیں بڑھنا ہے آخرت کی طرف، تب آخرت کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہے؟ 115 مرتبہ، 115 مرتبہ۔ زندگی 145، موت 145، دنیا 115، آخرت 115، 24 مرتبہ رجل، 24 مرتبہ نساء۔ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا بڑا، اگر کوئی آدمی دماغ لگا سکتا ہے تو کتنا دماغ لگا سکتا ہے کہ 23 برس میں اتنا کیلکولیشن، پر پریسائز کیلکولیشن، اتنا پریسائز کیلکولیشن کہ رب تعالیٰ نے اس 23 برس میں جب یہ قرآن کریم کو اتارا تب اس میں ملائکہ کا ذکر 88 مرتبہ کیا ہے۔ ملائکہ کا ذکر کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 28 مرتبہ، 88 ٹائمز۔ وہی 88 ٹائمز شیطان کا ذکر کیا گیا، 88 ٹائمز شیطان کا ذکر کیا گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم کتنا دماغ لگا سکتے ہیں، کتنا اپنے آپ کو بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عمل الصالحات، نیک عمل، نیک عمل، بارہا رب تعالیٰ نے نیک عمل کے بارے میں کہا ہے۔ اس میں ہی صالحات کا لفظ قرآن کریم میں 167 ٹائمز، 167 مرتبہ کیا گیا۔ کتنی مرتبہ کیا گیا؟ 167 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عمل السیئات، برے عمل، اس کا بھی تذکرہ 167 مرتبہ، اس کا بھی تذکرہ 167 مرتبہ۔ بتاؤ یہ قرآن کریم کتنی عظیم ترین کتاب ہے، کتنا پرسائز کیلکولیشن ہے۔ اور اس میں اگرچہ ہم دیکھیں تو رب تعالیٰ نے کئی جگہ پہ لفظ استعمال کیا ہے، قل، کیا استعمال کیا ہے؟ قل۔ قل کا مطلب کیا؟ کہو۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ کہو۔ اسی طرح سے قالو، کہا، دونوں بھی 332 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 332 مرتبہ۔ ہم نے قل 4 ہی مرتبہ یاد کیا ہے۔ صحیح ہے غلط ہے نا؟ وہ حصول برکت والے، جس دن انشاءاللہ میں قرآن کریم کی آیتوں کے برکت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک ایک سورہ ایسی ہے جس کو پڑھو لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ تعویذ چاہیے، ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمارا یہ نہیں ہو رہا ہے، ہمیں یہ تعویذ دے دو، یہ گنڈا دے دو۔ کسی نے کرنی کر دی ہے، کسی نے روزی پہ روک لگا دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب تذکرہ نکلا ہے تو میں بتا دوں، جو روزی تلاش کرتا ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد، کتنی مرتبہ؟ کیا پڑھنا ہے؟ بہت بڑی تو نہیں ہے نا، بہت بڑا تو نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فجر میں جب سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ یاسین میں جیسے ہی ترجعون کی آخری لفظ ہے نا قرآن یاسین شریف کا، وہ پڑھ لے، ویسے ہی فوراً پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وہی سانس میں شروع کر دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، اور قرآن کریم میں کن کن سورے سے ہم کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا تذکرہ کروں گا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ آج ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کو اتارا تو 332 مرتبہ میں نے کیا کہا، کیا آیا ہے؟ قل، کہو۔ ویسے ہی قالو، کہا، سے اینڈ سیڈ 332 مرتبہ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو پکارتا ہے، الناس 50 مرتبہ۔
50 مرتبہ، الناس ویسے ہی 50 مرتبہ، النبیو 50 مرتبہ، النبیو۔ اب سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، کیسا اس کا کیلکولیشن ہے، ہم کہاں تک کے دماغ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رجل کا جب تذکرہ کیا، مرد کا جب تذکرہ کیا، کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 24۔ عورت کا تذکرہ کیا کتنی مرتبہ؟ 24۔ انسان اگر بھید بھاؤ کی بات کرتا ہے، بتاؤ کون سی کتاب ہے جو دینی کتاب ہوتے ہوئے مرد کو جتنی بار پکار رہی ہے اتنی بار ہی عورت کو پکار رہی ہے؟ اگر یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاق ہے تو اور سنو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمین کا تذکرہ کرتا ہے تو 41 مرتبہ، مسلمین 41 مرتبہ، مسلمات 41 مرتبہ، کہ یہاں بھی جب مسلمان مردوں کو بلایا جاتا ہے تو 41 مرتبہ، جب مسلمان عورتوں کو بلایا جا رہا ہے تو 41 مرتبہ۔ قرآن بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ ہاں، درجے ہر ایک کے الگ الگ ہے اس کے منصب کے حساب سے، کہیں پہ مرد کا درجہ آگے ہے، کہیں پہ عورت کا درجہ آگے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ عورت مرد کے پیر کی جوتی ہے، ہرگز نہ سمجھے، یہ ہرگز نہ سمجھے۔ استغفر اللہ پڑھ لے جس کے دماغ میں یہ خیال آ جائے۔ بہت سے ایسی غلط فہمیاں ہیں، لوگ اپنے، کئی بار میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اپنی عورت کو چھوڑ دیتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ بچہ جو ہے یہ مرد جن نہیں سکتی، یہ لڑکیاں ہی پیدا کرتی ہے، جبکہ لڑکی پیدا کرنا یا لڑکا پیدا کرنا عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ مرد کے پیٹھ میں طے ہوتا ہے، یہ مرد کے پیٹھ میں طے ہوتا ہے، یہ اس کے جنس پر ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے 23 سال کے عرصے میں جب قرآن کریم کو اتارا، یہاں پہ وہ دن، یومئذ، وہ دن، اس کا تذکرہ کتنی مرتبہ کیا ہے؟ 70 مرتبہ۔ یومئذ کا تذکرہ 70 مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے قیامہ، قیامہ، یہ بھی تذکرہ 70 مرتبہ ہے، یہ بھی تذکرہ 70 مرتبہ ہے۔ اب اور آگے دیکھیں کہ سن کے تعجب ہو جائے گا کہ دنیا کا تذکرہ 115 مرتبہ ہے تو آخرت کا تذکرہ بھی 115 مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ جب موسم کی باری آتی ہے تو شتہ، ٹھنڈی کا موسم 1 مرتبہ، اس کے اپوزٹ میں گرمی کا موسم 1 مرتبہ، اپوزٹ میں گرمی کا موسم 1 مرتبہ۔ سب سے پہلے نبی کون آئے دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ سب سے آخری نبی کون آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ، ہمارے نبی کے پہلے، ہمارے نبی کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آخری نبی آخر الزماں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے پہلے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 25 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 25 مرتبہ۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں نام آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں 135 مرتبہ ہے، 135 مرتبہ ہے۔ اب رب تعالیٰ نے جب جنت کی باری آتی ہے تو جنت کی باری جب آتی ہے تو جنت میں کتنے مقامات ہیں؟ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ 7 ہے نا، 7 درجات ہیں، رائٹ؟ جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المعالی، مقام سلامہ، دار الخلد، اسی طرح سے 7 درجات ہے۔ تو
قرآن کریم میں جنت کا جب تذکرہ آیا تو کل ملا کے 7 مرتبہ آیا ہے. جنت کا جب تذکرہ آیا تو 7 مرتبہ آیا ہے. اب ذرا سوچئے نا کہ یہ 7 مرتبہ جب ہم قبلے کے چکر لیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تب بھی ہم کتنے چکر کرتے ہیں؟ 7 مرتبہ. اب اور سنیے تعجب خیز بات کہ قبلے کا بھی لفظ جب قرآن کریم میں مینشن کیا گیا ہے تو 7 مرتبہ. قبلے کا بھی جب قرآن کریم میں لفظ مینشن کیا گیا ہے تو کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اگر کسی نے جغرافیہ پڑھا ہوگا، میرے جو بچے یہاں موجود ہیں اگر جغرافیہ پڑھے ہوں گے، واٹ از دا پرسنٹیج بٹوین لینڈ اینڈ سی؟ 71% of sea and 29% of water. Correct? 71% of water and 29% of land. Correct? Now, جب سمندر کا تذکرہ آتا ہے تو 32 مرتبہ. سمندر کا تذکرہ آتا ہے تو 32 مرتبہ اور زمین کا تذکرہ آتا ہے تو 13 مرتبہ. ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 45. رائٹ؟ واٹ از دا پرسنٹیج 32 ڈیوائڈ بائی 45؟ واٹ از دا پرسنٹیج؟ کیلکولیٹ کرو. (32 times sea, 13 times land). 71.11%. 71.11% لینڈ کا تذکرہ، 28.9% زمین کا تذکرہ. ایگزیکٹ پریسائز کیلکولیشن اگرچہ آپ گوگل سے اٹھا کر دیکھ لے، پرسنٹیج آف لینڈ اینڈ واٹر 71.1% از لینڈ اینڈ 28.9% is 71.1% is water and 28.9% is land. اللہ تعالیٰ نے 32 مرتبہ سمندر کا تذکرہ کیا ہے، 13 مرتبہ زمین کا تذکرہ کیا ہے. ایگزیکٹلی 71.1 بائی 28.9. کیلکولیشن آپ کے سامنے ہے. ہم نے یہ کیلکولیشن نہیں کیا، یہ رب تعالیٰ نے کیلکولیشن کیا ہے. اب بتائیے کہ ریگستان میں رہنے والا کوئی تم سے سوال کرے کہ یہ تو جو ہے یہ کسی بندے کا کلام ہے، آج کل جیسے کہ تذکرہ معاذ اللہ چالو ہے، ہم بڑے مزے سے معاذ اللہ استغفر اللہ بڑے مزے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور اس کے بیسس پہ دوسرے لوگ ہم سے سوال کرتے. ہم ان کے سوالوں پہ دھیان کیوں دیں؟ ہم اپنی کتاب کو ان کے سامنے رکھے نا کہ بتاؤ کون سا انسان ہے جو اس طرح سے تذکرہ کر سکتا ہے. 23 سال کے عرصے میں سمندر کا تذکرہ ایگزیکٹلی 32 ٹائمز کرے، زمین کا تذکرہ اس کتاب میں ایگزیکٹلی 13 مرتبہ کرے، تاکہ دونوں کا پرسنٹیج ایگزیکٹلی اتنا ہی ہو جتنا کہ سمندر اور زمین ہے. کون اتنا کیلکولیشن کر سکتا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ ہے. اسی طرح سے اگرچہ ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اور کئی سارے اعجاز ہے، کئی سارے ایسی باتیں ہیں کہ ہم سن کر حیران ہو جائیں گے. اکارڈنگ ٹو سولر کیلنڈر، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. کبھی کنز الایمان اٹھا دیجئے، کنز الایمان میں نا کئی ساری باتیں شروع میں لکھی رہتی ہے. جب یوم کا تذکرہ آتا ہے نا، لفظ یوم، دن، ڈے، تو قرآن کریم میں کتنی بار لکھا گیا ہے؟ 365. 365. یہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے.
اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز قرآن کریم میں منشن کی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اللہ کے نزدیک کتنے مہینے ہیں؟ 12، رائٹ؟ ٹھیک؟ انگلش کیلنڈر میں کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ کوئی بھی کیلنڈر اٹھا لیجئے، کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، ہے نا؟ عربی میں مہینے کو کیا کہیں گے؟ شہر۔ شہر، صحیح ہے نا جنید بھائی؟ سحر، یہ لفظ سحر قرآن کریم میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو قرآن کریم میں 23 برسوں میں اتارا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وقت رہتا تو اور کئی ساری قرآن کریم کے بارے میں ایسی پیاری پیاری باتیں بتانے کی کوشش کرتا۔ انشاءاللہ عظیم آج بات کو میں یہی مختصر کرتا ہوں، مگر یہ بات دھیان رکھے کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ میں نے جو بھی بتایا اپنے علم کے مطابق بتایا ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ اس میں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کو ٹٹولیے، قرآن کے تعلق سے ٹٹولیے، قرآن کریم کے بارے میں محنت کیجیے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کنز الایمان کو کیا سمجھ پائیں گے، وہ پہلے ہدایت بخشش کو سمجھ کے دکھلا دیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شعر کہنے والے جو بھی ہوں گے، مگر برائے کرم یہ شعر جس نے بھی کہا ہے، اعلیٰ حضرت کی محنت پہ ظلم کیا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے جو محنت کی ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے کی ہے، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے کی ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو قرآن کریم حکم دیتا ہے ہمیں کہ ان سے پوچھو جن کو معلوم ہے، علماء کرام کا ساتھ دو، علماء کرام کا ساتھ لو، علماء کرام کا ساتھ دو، علماء کرام کا ساتھ لو، ان سے جا کر ان کے پاس بیٹھو، کنز الایمان کو سمجھنے کی کوشش کرو، کنز الایمان پڑھو، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس میں جو گہرائی ہے اس میں اترنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر! اعلیٰ حضرت نے اس لیے محنت نہیں کی ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو صرف ہم طاق پہ رکھ دے اور کوئی مر گیا تو ہی ہم پڑھیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے قرآن کو اتارا ہے، اس ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کریم کو اتارا گیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اور جو باتیں اس میں سے سمجھ سکو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہاں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم اتنے ہی لوگ ہیں، ہم کیا فرق کر سکتے ہیں، ہم کیا لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے جو بھی باتیں یہاں سے سیکھی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر والوں کو وہ جا کر بتائیں، ان سے ڈسکس کریں، ان کو بتائیں کہ یہ قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بار اپنی زوجہ سے کہیں جتنی بار اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکارا ہے نا اتنی بار مجھے بھی پکارا ہے۔ اگر تمہیں عورت کہہ کے پکارا ہے تو 24 مرتبہ، اگر مجھے مرد کہہ کے پکارا ہے تو 24 مرتبہ، اگر تمہیں مسلمات کہہ کے پکارا ہے تو 41 مرتبہ، اگر مجھے مسلمین کہہ کے پکارا ہے تو 41 مرتبہ۔ تو ہم بالکل اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک جیسے ہیں، اور ہمارے درجات اسی وقت بلند ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ سے قرب حاصل کریں۔ اصحاب النار اصحاب الجنہ۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی والاساتذہ والجميع المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اغفر لی ولوالدی والاساتذہ والجميع المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم بارک لنا فی برکات القرآن۔ اللہم آتنا حب القرآن۔ اللہم آتنا حب القرآن۔ اللہم آتنا حب القرآن۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔